بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور اسلام مدینہ ٹی وی کے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بندہ نچیز علامہ محمد کلیم اللہ حیدری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جنگ بدر ہو رہی تھی تو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابی ہیں، اور ان کے پاس ایک تلوار تھی جس تلوار سے یہ جنگ بدر میں لڑ رہے تھے۔ تو وہ تلوار حملہ کرتے ہوئے کسی پر وہ تلوار جو ہے وہ ٹکڑے ہو گئی، ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری تلوار ٹوٹ گئی ہے تو آقا اب میں کیسے لڑوں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ایک خشک ٹہنی کھجور کی دی۔ آپ نے فرمایا اس سے جا کر کافروں کا مقابلہ کرو۔ ناظرین، یہ تلوار لے کر، یہ وہ ٹہنی خشک جو ہے وہ لے کر چلے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ وہ ٹہنی جب میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی تو وہ بڑی تیز دھار والی تلوار بن گئی۔ تو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بدر والی جو جنگ ہے وہ اسی کے ساتھ لڑتے رہے۔ فرماتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم، وہ ٹہنی تلوار سے بھی زیادہ تیز بن گئی، جس پر بھی میں وار کرتا تھا اس سے، تو فرماتے ہیں کہ وہ اس کا زخم جو ہے وہ جینون جو اصلی تلوار تھی اس سے بھی زیادہ گہرا زخم اس خشک ٹہنی کے ساتھ ہوتا تھا جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کی۔ ناظرین، یہ ٹہنی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی۔ غزوہ بدر ہوا، اس کے بعد کافی غزوات میں آپ وہ لے کر جاتے بھی رہے، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور میں ایک جنگ میں تشریف لے کے گئے، وہی ٹہنی لے کر، وہی تلوار بنائی ہوئی تھی۔ تو فرمایا کہ میں وہ لے کر گیا تو وہاں پر بھی انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وہ جنگ جو ہے اسی تلوار سے لڑی، اسی ٹہنی سے لڑی جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو عطا کی تھی۔ ناظرین، یہاں پر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ تلوار جو ہے ٹہنی کی بنی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو حضور نے خشک ٹہنی دی تھی حضرت عکاشہ کو، وہ ٹہنی بعد میں نسل در نسل چلتی رہی، حتیٰ کہ وہ جو ہے حضرت علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ 22 دراہم جو ہیں ان کی وہ کسی نے خرید کر وہ اپنے پاس رکھ لی۔ تو ناظرین، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہاں پر بدر کے مقام میں یہ اپنے معجزے کا اظہار فرمایا۔ لیکن جہاں تک بات یہ ہے کہ ناظرین، کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق جو بھی کام کرتے ہیں، اللہ نے ان کو طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ انہونی کو بھی ہونا کر دیتے ہیں، یہ انہونی کو بھی ہونا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے کسی نے کیا خوب فرمایا تھا کہ با خدا خدا کا یہی ہے در، با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو وہ یہاں سے ہو، اور جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ ناظرین، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل مختاری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو بھی آپ جو بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت عطا فرمائی ہے کہ آپ اس کام کو سر انجام بخوبی دے سکتے ہیں۔ تو لہٰذا دعا ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں، ناظرین، اللہ تعالیٰ
ہم تمام کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کل مختار نبی ماننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آخر میں یہی دعا ریکویسٹ کرتا جا رہا ہوں، کسی بھائی کو اگر کوئی سوال کرنا ہو تو وہ ہمارے کمنٹس باکس میں لازمی سوال کریں، انشاءاللہ بندہ نہ چیز اس کا ضرور جواب دے گا۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔